آپ سے چند گز کے فاصلے پر پارلیمنٹ لاجز میں یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ آپ مطلب پولیس اندر داخل ہوگی ہے لاجز میں، وہاں پر آپ کو پتہ ہے جس طرح ایک قومی اسمبلی کا تقدس ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا ہوتا ہے، اسی طرح وہاں پہ فیملیز ہیں، ممبر پارلیمان ہیں، یہ مشاورت سے اور کچھ مطلب افہام و تفہیم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا؟ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک آپریشن شروع کر دیا گیا ہے لاجز میں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے جی غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر پارلیمنٹ میں دہشت گردان گھسیں تو انہیں نکالنے کے لیے فورس استعمال نہیں کی جائے گی؟ تو انصار الاسلام ایک ان کی کچھ پولیٹیکل فورس تو نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد فورس ہے۔ اسے پارلیمنٹ میں لانا، لاجز میں لانا اور انہیں کمروں میں مہمان کے طور پہ ساتھ رکھنا، یہ ٹیررزم کرانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ تو پولیس کو قطع کلامی کی معافی، لیکن دہشت گرد، آپ ڈیٹڈ تنظیم کو دہشت گرد کہتے ہیں، یہ محافظ ہیں ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا تو کوئی شدت پسندی دہشت گردی سے تعلق۔ دیکھیں پولیس کی ذمہ داری ہے، پولیس کسٹوڈین ہے، پولیس تعینات ہے، عرصہ دراز سے تعینات ہے، تقدس ہے اس ادارے کا، قومی اسمبلی کا بھی، پارلیمنٹ لاجز کا بھی، اور ہر حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز حفاظت کرتی ہیں، اور اپنی پرسنل فورس لانے کی اور اپنے پرسنل گارڈز لا کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ مولانا فضل الرحمان نے کیا، یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا خان صاحب، یہ جس تدبر سے آپ اب جواب دے رہے ہیں، کیا آپ ہی کی طرح 2-3 سینئر لوگ اگر چلے جاتے اور وہاں پہ اپوزیشن والوں سے بات کر کے اور افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو جاتا تو زیادہ بہتر نہ تھا؟ دیکھیں پہلے انہیں ریکویسٹ کی گئی، انتظامیہ کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی کہ یہاں عام لوگوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور پرائیویٹ فورس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کی حفاظت کا ذمہ حکومت وقت نے لے رکھا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے لے رکھا ہے، پولیس اس کی ضامن ہے، تو آپ ان لوگوں کو بھجوائیں۔ تو جب انہوں نے ان لوگوں کو اندر بند کر کے تو دروازے لاک کیے، پھر انہیں ریکویسٹ کی گئی کہ آپ انہیں نکالیں اور ہمارے حوالے کریں۔ تو جب انہوں نے دروازے ان لاک نہیں کیے تو پھر پولیس کو زبردستی دروازے توڑ کے اندر داخل ہونا پڑا، اور پھر انہیں گرفتاریاں، اور پھر اگر انہیں گرفتار کر کے پولیس لے کے جا رہی ہے تو کیا کوئی جواز بنتا ہے کوئی پارلیمنٹیرین ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا عہدیدار ہو، کہ پولیس کے راستے میں رکاوٹ بنے اور پولیس پہ ہاتھ اٹھائے اور ان کے ساتھ دست و گریبان ہو اور پولیس والوں کو زد و کوب کرے، پولیس کی گاڑیوں کی ٹائروں سے ہوا نکال دے؟ تو یہ سب کچھ سیاسی دہشت گردی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپوزیشن تو سیاسی ویسے دہشت خان گردی صاحب پہ جو اتر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا اصل میں گلہ یہ ہے اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کا کہ اس طرح پارلیمنٹ لاجز کا تقدس پامال نہیں کرنا چاہیے تھا، فیملیز ہیں وہاں پر، گھسنا نہیں چاہیے تھا۔ چلیں بہرحال اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک جو خدشہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اپوزیشن کا یہ ہے کہ عدم اعتماد کے دوران یا اس سے پہلے ہمارے اراکین اسمبلی کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو بطور ویری سینئر پولیٹیشین اینڈ ویری سینئر ممبر آف دا پی ٹی آئی اینڈ ویری سینئر فیڈرل منسٹر، آپ کئی دفعہ کیبنٹ میں رہ چکے، آپ انشور کروا سکتے ہیں، اور تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی کسی کو اٹھایا گیا تو ہم ذمہ دار ہیں، آپ کہہ دیں۔ یقیناً جی، اس سے پہلے بھی 2-3 بار یہ ہوا ہے، عدم اعتماد کی تحریک محترمہ کے خلاف بھی پیش کی گئی، کبھی کسی پارٹی نے، کسی حکومت نے پولیس فورس کو استعمال نہیں کیا، پارلیمنٹیرینز کو کبھی کو اغوا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، پارلیمنٹیرینز کو کبھی روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اس سے تو ہم انشور کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، بندے پارلیمنٹ میں لانا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر دیکھیں نا ابھی تک ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، ابھی تک اسمبلی ان سیشن نہیں ہوئی، تو یہ سب کچھ پہلے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، تو میرا اچھا خیال ہے مجھے کہ خان صاحب یہ بتائیے، آپ کئی اسمبلیوں کا حصہ رہے ہیں، یہ 63A1 جو ہے، جس طرح انٹرپریٹیشن اس کی گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جی فلور کراسنگ سے پہلے ہی مطلب ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اندر بھی نہیں آنے دیا جائے گا کیونکہ پارٹی سربراہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا،
اور اگر ووٹ ڈال بھی دیا وہ آ بھی گئے تو اسپیکر ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کرے گا. یہ تشریح بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہوں, شائق عثمانی صاحب ہوں, احمد بلال محبوب صاحب ہوں, سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آئین اور قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے, آپ اراکین پارلیمنٹ کو اندر آنے سے روک ہی نہیں سکتے. یہ کس قسم کی تشریح کر رہی ہے حکومت؟ میں عادل بھائی کو لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اور نہ ہی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں, اور جہاں تک میرے علم میں ہے کہ کوئی ایسی چیز ڈسکس بھی نہیں ہوئی. ہاں یہ پرنسپل ڈسکشن میں تھی, ایک پرنسپل ڈیسیژن بھی تھا کہ ہمارا کوئی بھی رکن اس پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنے گا. اب آگے ہر کوئی قانون کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, تو وہ تو اگر ایسا کوئی موقع آیا تو پھر قانون کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے کورٹس بھی موجود ہیں, وہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں بجائے کہ حکومتی موقف کوئی اور ہو اور اپوزیشن کا موقف کوئی اور ہو. تو اس کی اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو پھر کورٹس موجود ہیں, وہ اس کی انٹرپریٹیشن کریں گے, لیکن میں اس پہ کچھ واضح بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب, لیکن اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ کیا اراکین پارلیمنٹ کو اسمبلی میں اندر آنے سے روکنا چاہیے؟ یہ اچھی اسٹریٹجی ہوگی اگر حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہوئی تو. نہیں, ہم تو اپنے اراکین اسمبلی کو روکیں گے کہ آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا, تو اس میں تو کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا. تو ہم اپنے اراکین کو روک سکتے ہیں, قانونی بات ہے, قانوناً پارٹیسپیشن سے باز رکھا جا سکتا ہے, اس میں تو کوئی ایسی اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آنا چاہے تو پھر آپ روکیں گے ان کو؟ مطلب نہیں, اگر کوئی آنا, اگر اس کے باوجود کوئی جانا چاہتا ہے تو کوئی اسے روکے گا نہیں, زبردستی نہیں کوئی روک سکتا. ٹھیک. اچھا خان صاحب, عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن بڑی کانفیڈنٹ ہے. کل تک 190 نمبر تھا, آج ہمیں بتایا جا رہا ہے 195 ہو گیا ہے. کچھ آپ کے لوگ, مطلب کل چیمہ صاحب پرائم منسٹر سے ملے, انہوں نے کہا جی آپ اپنا گھر ان آرڈر کریں, 15-20 لوگ آپ کے آلریڈی ان سے مل چکے ہیں, اور کاف لیگ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا پھر آپ کا ساتھ دینا. تو حکومت اب تو گھبرانا شروع کرنا چاہیے, ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. حکومت بالکل ریلیکس بیٹھی ہے, پرائم منسٹر بڑے کانفیڈنٹ ہیں, ہم بڑے ریلیکس بیٹھے ہیں, اور کوئی بھی رکن اسمبلی پی ٹی آئی کو چھوڑے گا نہیں. یہ میں ایک بڑے واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ہاں, اپوزیشن اپنے ممبران کی خیر منائے کہ ان کے کچھ ممبران حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو ہم تو اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ انسرٹنٹی ختم ہو, تحریک عدم اعتماد لائیں. حالانکہ ہمارے پاس اب کافی دن ہے, 8 تاریخ کو اگر عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائے گی تو ود ان 14 days اسپیکر کی یہ سوابدید ہے کہ وہ 14ویں دن بھی اجلاس بلا سکتا ہے, اور پھر 14ویں دن اجلاس بلا کے پھر موشن پیش کرنی, پھر 7 دن ہے کہ اسے ڈیسائیڈ بھی کروا سکتا ہے. لیکن حکومت اس بات پہ ضرور غور کر رہی ہے کہ ہمیں آخری حد تک نہیں جانا, جلد از جلد, کیونکہ ہمارے نمبرز پورے ہیں, اور جلد از جلد اس موشن کی ڈسپوزل ہو اور قوم کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے اور یہ بے یقینی کی کیفیت ختم کی جائے.